آپ نے جو ٹویٹ کیا نا اس میں آپ نے کہا کہ میں تو ادھر ہی تھی، میں کون سی مصروفیات کہاں پر، ذرا مجھے بھی بتا دیں۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہوا کیا، ایسا کیا ہوا؟ 5 اگست آریہ پار فیصلے کا دن، کیا کریں گے اس میں؟ جو پیغام خان صاحب کی طرف سے آئے گا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے 5 اگست تو اس کا مطلب ہے 5 اگست۔ ایوان میں اگر آپ کے ایک پارلیمنٹیرین موجود ہیں آپ کی پارٹی کے، تو وہ اس طرح آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، تو تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ رہائی کیسے ہوگی؟ کیا مطلب کہ مار دھار کریں گے؟ کیا ایک اور سانہ 9 مئی کریں گے؟ کیا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیسے تحریک کیسے موو چلے گی آگے، کیسے لے کے چلیں گے؟ تب بھی عوام ساتھ تھی، اب بھی عوام ساتھ۔ آپ مانتی ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا بالکل بھی مکمل نہیں، سپورٹ تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں تھا آپ کے لانے میں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ہمیں بیساکھیوں والی حکومت دی گئی تاکہ ہم ان بیساکھیوں پر رہیں اور ہم اس طرح ڈیلیور نہ کر سکیں۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو؟ یہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، ہمارا ایک ہی فوکس ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا مقصد۔ علیمہ خان صاحبہ بھی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، علی مین گنڈر صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، بیرسٹر گور خان صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو کس کا بیان یا کس کی طرف سے ڈائریکشن آپ اس کو کہتی ہیں یہ گڈ ہے، ہم اس کو لے کے آگے چلیں؟ بہنوں سے جو بات آ رہی ہوتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل 100% صحیح ہوتی ہے۔ آپ کے پارٹی کے سابق لیڈر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر 5 سانپ ہیں، جو بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مختلف ایسے غلط فیصلے کروا رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ کون لوگ ہیں؟ 1000 ارب روپے کرپشن کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 1000 ارب کرپشن کی تحقیقات کیا، ان کے اوپر ہر چیز پر ہر جگہ ہمیں سوال کرنا چاہیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کرنا چاہیے۔ جہانگیر ترین صاحب کیوں الگ ہوئے تھے؟ وہ تو بہت بڑا ایک اثاثہ تھے پی ٹی آئی، کہاں گئے وہ بڑے نام پی ٹی آئی کے جو آگے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے پھرتے تھے؟ ان کو وفاقی وزارتیں بھی دی گئیں، وفاق میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ دی گئی، ان کے کئی چیزیں چھپائیں بھی، ساؤتھ پنجاب سے بھی تعلق رکھتے تھے، کئی اسکینڈل ان کے ڈمپ کیے گئے پی ٹی آئی کی حکومت میں تاکہ ان کے خلاف کوئی محاذرائی نہ ہو سکے، نیب کو بھی ان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا گیا۔ وہ آج کل کہاں؟ آپ وہ کہتے ہیں سانہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس وجہ سے آپ نے جیلیں پائی؟ ہمارے لوگ تو محب وطن پاکستانی، کل بھی پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، اب بھی پاکستان کا نعرہ لگائیں گے۔ ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گیلپ سروے آتا ہے، وہ اس کو اڑا کر رکھ دیتا ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا، رشوت اور اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، بے شمار قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ اس سروے میں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 50% آبادی وزیر اعلیٰ پنجاب کے کارناموں سے بہت خوش ہے۔ تو وہ جو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے، وہاں کی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، وہ کیوں عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام نہیں کر رہی یا کام کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھا رہی کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کر آئے؟ آپ کی رہائش؟ جی میری رہائش ڈی ایچ ڈی ایچ اے میں، ڈی ایچ اے سے جب آپ ہمارے آفس تک آئیں یا پنجاب اسمبلی تک آئیں تو راستے میں کہیں پر آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آیا؟ آپ کو ہمارا وقت یاد ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل مجھے وہ وقت یاد ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو میں 1000 دفعہ یہ بات کہتا رہا، انڈر گراؤنڈ عثمان بزدار صاحب کو میں 1000 دفعہ یہ کہتا رہا کہ آئیں لاہور میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، اس پر میٹنگ لیں، پوری 2-2 3-3 گھنٹے کی ان کو ہم نے چیزیں دکھائیں کہ یہاں پر یہ گند ہے، مجال ہے کہ انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہو۔ آپ کو تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں آپ کا کام ٹویٹ کرنا نہیں بلکہ پنجاب کا متحرک کرنا ہے۔ یہ کیا آپ کو اس میں قیادت کا خوف ہے یا ان کا آمرانہ مزاج ہے کہ جو ہم کہہ رہے وہ ہوگا ادروائز وہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں تو اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ وفاق میں پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن لیڈر کو کہا چیف الیکشن کمشنر کے لیے آپ نام تجویز کریں، کیوں ابھی تک نام تجویز نہیں کیے گیا؟ دیکھیں اس کا جواب اپوزیشن لیڈر صاحب دے سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بڑے ترم خان لیڈر بنے ہوئے ہیں، کہاں غائب ہیں؟ آپ کے کلیگ رہے ہیں، کیبنٹ میں رہے ہیں، آپ ڈیلی ملاقات ہوتی تھی، ترجمانوں کی جب ملاقات تھی آپ بھی اس کمیٹی کا پارٹ تھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد پی ٹی آئی کے اندر آ گئے، انہوں نے آ کے وہ مذاکرات والا سسٹم بھی خراب کر دیا اور ان کی وجہ سے خان ابھی تک جیل میں۔ دیکھیں میں نے آپ کو بار بار ایک ہی بات کی ہے، جس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا اس سٹیٹمنٹ کی کلیئرٹی وہی دے گا۔ اچھا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہے اور ان کو مزید کہاں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اگر چاروں صوبوں میں کمپیریزن کیا جائے تو خیبر پختونخوا جو ہے وہ کارکردگی کے لحاظ سے ٹاپ پر ہی۔ خیبر پختونخوا حکومت آپ نے کہا ٹاپ پہ، کوئی 5 میں نے کہا کمپیریزن کریں، کوئی 5 کارنامے خیبر پختونخوا حکومت کے۔ صحت کارڈ،
وہ ان کا نہیں سب سے ہے، آگے وہ پچھلا چل رہا یہ ہے. اتنا ہم- کام کر رہی ہیں، اتنا پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. کیا میری پارٹی ہے؟ میں بہت اچھا مجھے لگا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ سٹینڈ کر رہی ہیں. مجھے سٹینڈ کرنا چاہیے. میں لیکن اپنے آپ کے سینئر رہنماؤں کو چلیں بھی اب چاہیے آپ نا وہ اسی آپ کے پر آ ساتھ کھڑے جائیں ہوں. گے، آپ اسی پر آ جائیں گے. میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. صرف یہ مجھے بتا دیں 26 معطل اراکین کیوں پھر یہ ایک طرف یا تو سٹینڈ لیتے، بند کمرے میں بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں. بالکل نہیں. اسپیکر صاحب پھر کیوں پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ لمبی انہوں نے پریس کانفرنس کی. دیکھیں ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا غلط کیا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ریفرنس لے کے جاؤں گا. دیکھیں میں یہی سمجھتی ہوں کہ ان پر بڑا پریشر تھا، میں یہی کہہ سکتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کیا کیا اقدامات کر رہی ہے؟ کون سی وہ تحریک جو باتیں چل رہی ہیں کہ اس کا آغاز ہو گیا اور کئی بتایا جا رہا ہے کہ 90 دن ناریہ پار، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دعوے اعلانات بیانات کیے گئے. ان سارے سوالات کے جوابات لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف پنجاب عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ، آپ نے وقت نکالا دنیا پوڈ کاسٹ کے لیے. آپ کے پارٹی کے سابق لیڈر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر 5 سانپ ہیں. 5 سانپ ہیں، سانپ. اچھا سوری. جو بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مختلف ایسے غلط فیصلے کروا رہے ہیں، آپ کی نظر میں وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو فیصل واڈا صاحب بتا سکتے ہیں، میرے پاس تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے. تو جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے وہ کہتے ہیں دوبارہ آگے جب جیل سے باہر ہے تو کہتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کے اندر ہیں. اب لائک فواد چودھری صاحب ہوں، شیر افضل مروت صاحب ہوں، تو ان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ مطلب کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں میرے سے وہ بات کریں جس کا میں نے فیصلہ کرنا ہو. یہ پارٹی وزیر اعظم خان کی ہے. کسی کو لانا کسی کو نکالنے کا فیصلہ وہ وزیر اعظم خان سب کریں گے. مجھے تو کہیں گے یہ بندہ پارٹی کے اندر ہے، میں کہوں گی جس سر آنکھوں پر ہے. وہ جس کو نکالیں گے وہ ان کی مرضی ہے، پارٹی ان کی ہے. تو پارٹی کو منظم کیسے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ پارٹی گراؤنڈ لیول تک ہم آرگنائز کریں. میں نے ایک کل بات کی تھی، میں آپ سے وہ کر دیتی ہوں بات جو میں نے کل اپنی میٹنگز میں کی یا جو میں لوگوں کے ساتھ ملنے میں یہ کہہ رہی ہوں. میں ان سے صرف اتنا کہتی ہوں، کوئی بھی ڈسٹرکٹ کوئی بھی تحصیل میرے پاس جب آتی ہے تو اس میں 40 نوٹیفیکیشن ہو یا 400 نوٹیفیکیشن ہو، مجھے صرف وہ بندے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جب میں نکلوں تو میرے پیچھے کھڑے ہوں. مجھ سے اگر کوئی بھی شکایت کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کر رہا وہ ایسے نہیں کر رہا، میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے، اگر وہ 20 بندے نکال رہے تو آپ 40 نکالیں گے؟ میں تو جی انجینئر ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہوں، 2 + 2 کرتی ہوں، اور اسی طرح میں کوشش کروں گی کہ اس پارٹی میں ایک سسٹم لے کر آؤں. دیکھیں عہدے صدا کسی کے پاس نہیں رہتے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنا کام کر کے جائیں کہ کوئی آپ کو یاد کرے. میرے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اس پارٹی کو آرگنائز کروں. پنجاب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو گراؤنڈ لیول تک، یو سی لیول تک، بلاک کوڈ لیول تک آرگنائز کروں. جب میں جاؤں تو کوئی یہ کہے کہ جی لوگ موجود ہیں، گراؤنڈ لیول تک لوگ موجود ہیں جو ہیں، اب میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اوپر لے کر آنا ہے. پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ہمیں جمہوری طرز عمل اپناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے بیان کو لے کر مثبت رول کی طرف جانا چاہیے، کہ ہم ایسا مثبت رول پلے کریں کہ خان باہر آ جائے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جن کے پاس عہدے ہیں وہ تو شاید دعا کرتے ہیں کہ خان جب تک جیل میں ہیں ہماری پوزیشن بنی رہے. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی پارٹی تو چھوڑ دیں، اس ملک کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو سب آپ کو سیاسی انتشار نظر آ رہا ہے، بیسیکلی دس از دا ریزن فار یہ جو سارے اکانومی کے حالات ہیں یا لوگوں کے حالات ہیں، یہ سارا اٹس آل از انٹر ریلیٹڈ. اسی لیے تو میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ملک کا سوچیں. مطلب جہاں میں اس کو ایسے کر دیتی ہوں، ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جہاں حکومت کی توجہ کچے کے ڈاکوؤں پر نہ ہو، لیکن یہ ضرور پتہ ہو کہ جی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی کیا لوکیشن ہے، تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی یہی سچویشن ہوگی جو اس ملک کے اندر ہے. جہاں پر آپ کی ساری توجہ صرف اس چیز کے اوپر ہو، آدھا پنجاب ڈوبا ہو، 1.5 سال میں پی ٹی آئی آدھا پنجاب ڈوبا ہو، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہو کہ ساری توجہ یہ ہو کہ جی ادھر کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا. دیکھیں
ہم تو جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی مان عوام لیا. کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں 1.5 سال میں قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی ہے, پنجاب میں بھی, کون سا ایسا اہم پوائنٹ ہے جو انہوں نے آ کے پارلیمنٹ میں اٹھایا ہو کہ ہمیں اس پر کمیٹی بنا کے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے, دیکھیں پارلیمنٹ کی سوائے گلے شکووں کے, سوائے تنقید کرنے کے؟ حسن بھائی دیکھیں میں بالکل اس بات سے ایگریڈ ہوں. ایشوز بیس پولیٹکس ہونی چاہیے. ہمارا کام یہ ہے, ہمیں عوام نے ووٹ اس لیے دیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب سے ہم آئے ہیں 2 دفعہ ہم وائٹ پیپر ایشو کر چکے ہیں, تیسرا وائٹ پیپر ہم لانے والے ہیں. ہماری ابھی جتنی عوامی موبلائزیشن ہے دیٹ از آن دا عوامی ایشوز. پیٹرول کتنا مہنگا, چینی کتنی مہنگی, گندم کا اسکینڈل, ان کی کرپشن کے اسکینڈل, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. سو ہم تو آدمی ہیں ایشو بیس پولیٹکس کرنے کے. 1,000 ارب روپے کرپشن کی آپ اکثر یہ بات کرتی ہیں, آپ اس کا مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی میری بالکل, میں اسی ہفتے میں اپنے اپوزیشن لیڈر صاحب سے ملوں گی بھی. جو میرے مائنڈ میں چیزیں ہیں, جن چیزوں کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ان چیزوں کو اٹھائیں. جیسے ایک اسکینڈل آپ نے بھی بریک کیا, گاڑیوں والا, وہ شاید آپ ہی نے بریک کیا تھا. باقی جو آپ نے بریک کیا ایکسپینڈیچرز کے بڑھنے والا, دیکھیں یہ کور ایشوز ہیں جو اپوزیشن کو اٹھانے چاہیے. اس وقت ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب کچھ ہی پی ٹی آئی کر رہی ہے. 1,000 ارب روپے کرپشن کی تحقیقات ہونی چاہیے. 1,000 ارب کرپشن کی تحقیقات کیا, ان کے اوپر ہر چیز پر ہر جگہ ہمیں سوال کرنا چاہیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کرنا چاہیے. 300 ارب روپے کے گندم سکینڈل پر کرنا چاہیے. 90 ارب شوگر پر کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پنجاب ڈوبا ہوا ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے. ہمارا کام مجھے ہی یہ یہی بتائیں ہے کہ 1,000 ارب روپے کی جو آڈٹ رپورٹ جس کو بیس بنایا جا رہا ہے, وہ اگر آڈٹ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نکل آئی, دیکھیں یہ تو سامنے آ جائے گا نا. بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ, میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر, میں وہی اور پوچھنا اس چاہ کے رہا ہوں اوپر کہ اگر کوئی بھی ہو, میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں, چاہے اس میں کوئی بھی انوالو ہو, دیکھیں آپ سمجھتے ہیں اس کو سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں میری ایک بات سن لیں, شاید پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت تھی جس کے اندر شوگر سکینڈل کے بعد کیا ہوا. اب تو شوگر سکینڈل آیا ہوا ہے, شوگر مافیا کو سارے ان کے گھر بھر گئے ہیں ایکسپورٹ کر کے, چینی مہنگی ہو گئی, دن رات ان کی کمائیاں ہو رہی ہیں, کوئی بات نہیں کرا. لیکن وہ جو شوگر سکینڈل کی رپورٹ آئی تھی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. سن لیں, نہیں دیکھیں ایک ہماری, میرا یہ خیال ہے, اس کے بعد کہاں گئے, میرا یہی خیال ہے کہ بعد میں وہی شوگر مافیا آ کر اگلی حکومت میں بیٹھ گیا. وہی گندم سکینڈل کرنے والے صاحب باہر چلے گئے, یا ان کو ترقی دے کے وزیر داخلہ بنا دیا گیا, اور آج بھی 2-3 اور سکینڈلز اور بھی آ چکے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو جو جسے کہہ دیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہی یہی ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور نو ٹالرنس فار کرپشن ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی بھی وہ چیز نہیں ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کیوں الگ ہوئے تھے؟ وہ تو بہت بڑا ایک اثاثہ تھے پی ٹی آئی کا. دیکھیں میرے خیال میں اٹس کوائٹ این اولڈ ہسٹری. اس کے بعد آئی پی پی بن گئی, اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہو گیا. انہوں نے کتنی محنت کی. دیکھیں میں صرف اتنا کہتی ہوں, اور میں اس چیز کے اوپر یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آئی پی پی بنا دی گئی تو اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہ ہی نہیں گئی نا. ہماری ہی پارٹی کو توڑ کر اس چیز کی تکلیف تو ہمیں رہے گی, اور بار بار رہے گی, آج تک رہے گی. کہاں گئے وہ بڑے نام پی ٹی آئی کے جو آگے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے پھرتے تھے؟ ان کو وفاقی وزارتیں بھی دی گئیں, وفاق میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ دی گئی, ان کے کئی چیزیں چھپائیں بھی, ساؤتھ پنجاب سے بھی تعلق رکھتے تھے, کئی اسکینڈل ان کے ڈمپ کیے گئے پی ٹی آئی کی حکومت میں تاکہ ان کے خلاف کوئی محاذرائی نہ ہو سکے. نیب کو بھی ان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا گیا. وہ آج کل کہاں؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج ہو چکا ہے اس ملک کا. اس ملک میں جو ایک الیکٹیبلز کی سیاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے. لوگ بالکل اب اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. جو بڑے بڑے لوگ یہ کہتے تھے آج ان کے ناموں کی ہمیں نہیں, ان کو پی ٹی آئی کے نام کی اور وزیر اعظم عمران خان سے جڑنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیس سٹڈی ہوگی, ایک ایسی کیس سٹڈی ہوگی جو پڑھائی جائے گی
کہ ایک اور پھر اس میں اندازہ ہوگا کہ جب تحریک آئی تو یہ نہیں اندازہ ہوا کہ تحریک کو لیڈ کس نے کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک کیونکہ بات عوام اس میں بڑی کنفیوژن رکھتی ہے. نہیں کنفیوژن پھیلا دی گئی نا کہ تحریکیں یہاں سے شروع ہوگی, ہم تحریک چلیں گے, خان کو رہا کریں گے, وہ 3 مہینے بھی نہیں چلتی کہ وہ غائب ہو جائے. حسن نہیں, یہاں میرا اختلاف, یہ آغاز کہاں سے ہوگا, دیکھیں میرا اختلاف چلے گی کیسے, میرا تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے. وہ اپوزیشن والے پنجاب کے نہیں, میرا میڈم وہ تو بالکل ساتھ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے فیس شیونگ کر لی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس. اچھا چلیں دیکھیں, میں اس چیز کے اوپر میں بات کر لیتی ہوں. دیکھیں ہماری تحریک کا آغاز 9 اپریل سے ہو چکا تھا. اچھا, یہ ایک عوامی تحریک ہے. ہماری تحریک کا پوائنٹ کیا تھا؟ آپ نے ملک کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا, عوام لیڈر کے بغیر نکلی. پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. 8 فیبرری ایک کمال الیکشن تھا, ایک خاموش انقلاب تھا. آپ ہماری آواز کو دبائیں, اب ہمارے گلے کو گھونٹیں, آپ ہمیں عدالتوں کے چکر لگائیں یا FIRs کرائیں, آپ روک نہیں سکے نا, آپ کر نہیں سکے. یہ دس از دا اسٹرگل. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ 1 دن میں آئے گی, 2 دن میں آئے گی, 3 دن میں آئے گی, ہم مار کھاتے ہیں, ہم پیچھے ہٹتے ہیں, لیکن پھر ہم نکلتے ہیں. ہم گولیاں کھاتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہی پنجاب جس کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی تصویر کے اوپر جھنڈا جس نے رکھا ہے اس کے اوپر FIR ہوتی تھی, آج ہم جھنڈا لے کر نکل رہے ہیں نا. آپ جو مرضی کریں, کوئی روک تو نہیں نا. نہیں روک کیا مطلب, ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گھر واپس جانا ہے یا کہاں جانا ہے. آپ تو سر عام جھنڈے بھی لے کر جا رہے ہیں. چلیں یہ پھر ہماری ہمت ہے نا, آپ جا رہے ہیں نا, اس میں روک تو نہیں رہا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, تو پھر اتنی تحریک زور کیوں نہیں پکڑی؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب 26 نومبر تھا یا 24 نومبر تھا, 21 نومبر سے آپ نے پورا ملک بند کر دیا یا نہیں کر دیا؟ خود کر دیا نا. تو تحریک کی کامیابی یہ تھی, اس میں عوام کو ڈسپرس کرنے کے لیے آپ کو 10,000 بندے کو جیلوں میں ڈالنا پڑا. ایک بندے کے اوپر آپ نے 8 FIR کیا تھا کہ 26 نمبر 24 سے آگے نہیں جائیں گے, یا دیکھیں جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ خود یہ بات ہو چکی ہے. لیکن گنڈا پور یہ دیکھیں میری ایک بات سنیں, دیکھیں حسن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس چیز کی تو اجازت کوئی بھی نہیں دیتا کہ آپ لائٹیں آف کر کے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسا دیں. اس کی تو اجازت کسی آئین قانون میں نہیں دی جاتی. اور کیا وزیر اعظم نے نہیں کہا میرا حکم نہیں ہے, وزیر اعلیٰ نے نہیں کہا میرا حکم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کی تحقیقات کراتے ہیں. کیوں دیکھیں ایک سیکنڈ, بات تحقیقات کرانے کی کیا, لاشیں سامنے پڑی ہوں, آپ کے 13 لاشیں تو آئیڈینٹیفائڈ ہونا, باقیوں کی تو چھوڑ دیں آپ. کیا لائٹیں آف ہونا آپ کے سامنے نہیں تھا؟ کیا آفیسز خالی ہونا آپ کے سامنے نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تکلیف دہ مراحل ہیں ہماری تحریک میں. یہاں تک لانے میں کس کا کردار تھا؟ دیکھیں لانے میں کیا, عوام نکلتی ہے, عوام اس لیڈر کے لیے نکلتی ہے, عوام پھر بھی نکلتی ہے. ساری عوام کے پی حکومت سے آئی تھی. دیکھیں بالکل 90% میں کے پی کے سے نہیں میں کے پی کے 90% سے زائد آبادی خیبر پختونخوا سے آئی تھی. حسن بھائی بہت کم آبادی یہاں سے آئی تھی. دیکھیں میری بات سنیں, ہم بالکل اپنے کے پی کے بھائیوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے بڑی تکلیف, بڑی اسٹرگل کی. مطلب مجھے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے جب وہ 26 نومبر کا واقعات ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, مطلب مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور میں نے کافی حد تک اس تکلیف کا اظہار ہمیشہ کیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ننگے پاؤں نہتے لوگوں کے اوپر کون گولیاں برساتا ہے؟ اپنے ہی لوگوں پر. انہی کے پیسوں کی گولیاں آپ انہی پر برسا رہے ہیں. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کون سے جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ ان باتوں پر تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں ہم تو کر رہے ہیں نا. اگر میں آج یہ کہہ دوں میرے لیے دنیا نارمل ہے, تو میرے لیے دنیا نارمل نہیں ہے. میں اگر جیل ٹرائل میں جا رہی ہوں تو مجھے نہیں پتا آپ نے اندر سے مجھے کب اغوا کر لینا ہے. اگر میں آپ کے آفس کے اندر بیٹھی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں اسٹوڈیو سے گھر تک جاؤں گی یا نہیں جاؤں گی. جیل کا ذکر کیا. ایک سیکنڈ. اور میں نہیں, ہمارے ہر بندے کے ساتھ یہ ہے. ہمارے گھروں کے باہر آج بھی پولیس بیٹھی ہوتی ہے. یہ نارمل تو نہیں ہے کسی کی زندگی. آپ اس کو نارمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں نے مہینے میں 30 دن ہے لیکن میرے اوپر
150 سے زیادہ اگر FIR آپ کر دیتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جن تو نہیں ہوں کہ میں ایک کیس بھگتنے کے لیے کبھی گجرانوالا تو پھر میں فیصلہ آباد تو میں قصور تو میں میاں والی کیسے جا سکتی. مجھے بتائیے کہ جیل کے اندر کے ماحول کے بعد آپ میں کتنی بڑی تبدیلی آئی جب آپ باہر آئیں, جیل سے پہلے اور جیل میں جو آپ نے عرصہ گزارا 16 ماہ اور پھر جیل کے بعد؟ دیکھیں میں نے ایک جگہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ میرے خیال میں آپ کی میں نہیں رہتی, مطلب بس آپ نے تو ہر چیز دیکھ لی. ایک پریولیج لائف سے آپ ایک 9/6 کے موت کی چکی میں رہ رہے ہیں جہاں چھوٹی دیوار والا واش روم بھی ادھر ہی ہے, 6 اور لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, ایک کل آپ کے پاس ایک چارپائی ہے جس پہ نہ تکیے کی اجازت ہے نہ گدے کی اجازت ہے, تو کیا آپ کی میں رہنی ہے. آپ کے پاس برتن بھی نہیں ہیں, آپ نے پلاسٹک کے ڈبے کے ڈھکن کے اندر آپ نے کھانا کھانے, تو کیا آپ کی میں ہے. پھر آپ یہی کہتے ہو کہ زندگی بہت کی جو ضروریات ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں. اندر کوئی میسیج لے کر آیا ہو, کوئی میسیج کوئی کنوے کیا ہو کہ آپ یوں کر لیں تو پھر باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر لمحے کے اوپر آپ کے پاس یہ پیغامات ہے. ایسا نہیں ہوتا, میں تو سٹنگ MNA تھی اور جو آیا اس کا جواب یہی تھا کہ میرا اللہ رب العزت بہت طاقتور ہے. کیا میسیج آیا؟ پریس کانفرنس جو سب کے لیے تھا, وہی کاغذ جو سب کے لیے تھا وہی میرے لیے تھا. مطلب یہ کوئی انوکھی چیز تو نہیں تھی, وہی پریس کانفرنس کرنی تھی اور باہر آ جانا تھا. یہ بتائیے ابھی جو جیل میں آپ کے کولیگس جیلوں میں ہیں, یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عمر سرفراز صاحب ہیں, سرفراز چیمہ صاحب, اور باقی ان کے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کوئی نکلنے کے معاملات کچھ چل رہے ہیں یا ان پر کیا؟ دیکھیں بہت ہی زیادتی کی بات ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ جتنا میں کہوں ظلم تکلیف, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ عمر چیمہ صاحب ہو جائیں یا اعجاز چودھری صاحب ہو جائیں, مطلب پروڈکشن آرڈر کا رونا رونے والے. آپ نے ایک شخص کے پروڈکشن آرڈرز نہیں کیے. سینٹ کا الیکشن ان کے بغیر ہو گیا, باقی چیزیں ان کے بغیر ہو گئیں. صدر کا الیکشن, وزیر اعظم کا الیکشن, آج تک آپ ایک سینیٹر کو آپ پروڈکشن آرڈر پر لے نہیں جا سکے. اس کے بعد محمود الرشید صاحب ہو جائیں. دیکھیں یہ ظلم کی داستانیں ہیں. اور میں آج آپ کو بتا دوں, آپ نے میری بات کی ہے نا, 10 ورکر ہمارے 9 مئی کی انہی کیسز کی بھینٹ چڑھ گئے. جو کون سی ایسی کنڈیشنز میں آپ نے ہمارے ورکرز کو رکھا کہ جو آتا ہے وہ ہیپیٹائٹس B سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بھلا چنگا وہ جاتا ہے, اور جو 10 مہینے سے زیادہ کی جیل کاٹ کر آتے ہیں اس کے ساتھ کون سا آپ نے ظلم و ستم کیا ہے؟ کیا اندر جیلوں میں ایڈز کے مریض کو بھی اکٹھا رکھا گیا؟ دیکھیں میں ایڈز کی تو بات, ہیپیٹائٹس B میں آپ نے کون سی ایسی چیز, اب ظاہر ہے ہم تو اسکریننگز کرا رہے ہیں. خدیجہ شاہ صاحبہ نے جو یہ کام کری ہیں, بہترین کام کری ہیں اور یہ کرنا چاہیے. مطلب وہ بغیر کسی عہدے کے جس طرح سے لگی ہوئی ہیں, وی نیڈ ٹو اپریشیٹ ہر. اس کیس کے اندر آپ مجھے دیکھیں, ہمارے لیے تو وہاں پر ہر قسم کی, ہمیں تو آپ کو ساری اطلاعات آتی رہی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے رکھا جاتا رہا ہے, کن کنڈیشنز پہ رکھا جاتا ہے, اور وقت پروف کرے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب 9 مئی کی داستانیں کھلیں گی نا, وقت تو آنا ہے جب یہ داستانیں کھلیں گی, تو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے جو PTI کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. ہم جیسے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. آپ بتا رہی ہیں اتنا سارا کچھ ہوا, لیڈر جیل میں ہے, آپ کوشش کر رہی ہیں, تحریک چلا رہی ہیں کہ ان کو باہر نکالا جا سکے تاکہ وہ آ کے پارٹی کو سنبھالیں. ایک صوبے میں PTI کی حکومت ہے, گیلپ سروے آتا ہے, وہ اس کو اڑا کر رکھ دیتا ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا, رشوت اور اپنوں کو نوازا جا رہا ہے, بے شمار قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. اس سروے میں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 50% آبادی وزیر اعلیٰ پنجاب کے کارناموں سے بہت خوش ہے. تو وہ جو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے, وہاں کی حکومت PTI کی ہے, وہ کیوں عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام نہیں کر رہی یا کام کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھا رہی کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ لے کر آئے؟
دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے، دو جگہوں کے اوپر ایک فرق ہے. ایک طرف آپ کی ساری چیزیں اشتہارات کے اوپر ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر ہیں. بی ایچ کیوز ڈی ایچ کیوز کا حال دیکھ لیں. مجھے تو اب یہ ڈر ہے کہ پنجاب صوبے کا نام بھی کہیں یہ مریم نواز صاحبہ یا شریف خاندان پہ نہ رکھ دیں. ویسے تو مینٹل ہاسپٹل اور کوڑے کے ڈھیر اور ان کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے تصویریں اور نام لکھے گئے ہیں. دوسری طرف ایک وہ صوبہ ہے جو صحت کارڈ بھی دے رہا ہے، ان کی جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی ریشو بھی پہلے سے بہتر ہے، وہ سرپلس بھی آپ کو دے رہا ہے بجٹ کے اندر، وہ باقی چیزوں میں بھی اس صوبے سے آگے ہے جس کی ترقی صرف اشتہارات میں دکھائی جا رہی ہے. کسان آنسوؤں سے رو رہا ہے. یہاں پر 1100 ارب روپے کی تو صرف 2 فصلوں میں کسان کو نقصان ہوا ہے. شوگر مافیا کما رہا ہے اور گنے والا لٹ گیا ہے. آٹا آپ مہنگا کر رہے ہیں اور گندم آپ سستی کر رہے ہیں، یا گندم آپ امپورٹ کر رہے ہیں. اب اسی طرح سے پہلے آپ چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اب آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں. پہلے آپ بی ایچ کیو ڈی ایچ کیو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اب آپ ان کے فیصلوں کو ریورس کر رہے ہیں. یہاں پر حالات لوگوں کے کیا ہیں کہ جن کو آپ نے جن کی وجہ سے آپ لوگوں کی آپ کی وجہ سے نوکریاں گئے ہیں، وہ خودکشی کرنے اور ان کی زندگیاں خاتمے کی طرف جا رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے لے کر اس صوبے کے جو صورت حال ہیں وہ کس کے سامنے نہیں ہیں. ہر پتا ہر اینٹ پر صرف آپ نے نام لگانا ہے. مطلب جس کو ہم کہتے تھے نا اہلی، مطلب سمپل آپ نے ایک خاتون کو نوازنا ہی تھا تو ان کو ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا دیتے. 4-5 لوگ، آپ کا گھر میں کا ڈی ایچ اے میں 4-5 لوگ، میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں، 4-5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ سبسکرائب کرا دیتے. مجھے یہ تھوڑا فرمائیں، سوشل میڈیا سب سے بڑا صرف ایک سیکنڈ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان کو بنا کر دے دیتے. اتنا سب سے بڑا صوبہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی رہائش؟ جی میری رہائش ڈی ایچ اے میں. ڈی ایچ اے سے جب آپ ہمارے آفس تک آئیں یا پنجاب اسمبلی تک آئیں تو راستے میں کہیں پر آپ کو پانی کھڑا ہوا نظر آیا ہو؟ میرے خیال میں کہاں نہیں آیا. پنجاب اسمبلی کے تو اپنے باہر کھڑا ہوا تھا، آدھا شہر تو آپ کا ڈوبا ہوا تھا. بہت زیادہ پانی یا ہر جگہ. جی اب پچھلے کئی دنوں سے تو میں روز لاہور ہائی کورٹ جا رہی ہوں. آپ کو ہمارا وقت یاد ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ بالکل مجھے وہ وقت یاد ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو میں 1000 دفعہ یہ بات کہتا رہا، انڈر گراؤنڈ عثمان بزدار صاحب کو میں 1000 دفعہ یہ کہتا رہا کہ آئیں لاہور میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں، اس پر میٹنگ لیں. انڈر گراؤنڈ ان کو پوری 2-3 گھنٹے کی ان کو ہم نے چیزیں دکھائیں کہ یہاں پر یہ گند ہے. مجال ہے کہ انہوں نے کوئی نوٹس کیا ہو. لاہور میں پانی تھا، وہ ڈالے سے اترتے نہیں تھے، چرتے تھے، اٹھتے تھے، مزے کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے. وہ ایک الگ کہانی ہے عثمان بزدار صاحب. اچھا دیکھیں میری بات، لیکن بہت حالات تبدیل ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں آپ کہتے ہیں اتنے سارے مسئلے. نہیں مجھے ایک بات آپ بتا دیں. میں پچھلے 2 دنوں کی بارشوں کی بات کرتی ہوں. راول پنڈی نالا لئی کی صفائی نہیں ہوئی، آدھا راول پنڈی ڈوبا ہوا ہے. ہمارے لوگ، ہم نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز عوامی نمائندوں کو کہا خوددارا جا کر لوگوں کی مدد کریں، کھانا پہنچائیں، جو کر سکتے ہیں. سن لیں نا جی، سن لیں. دیکھیں ایک سیکنڈ، ابھی ہم دیکھیں میری ایک بات سن لیں. میں ابھی جہلم میں ہمارے کیا حالات ہیں، چکپال میں ہمارے کیا حالات ہیں. کل آپ نے میری بہتر ہو گیا. کس چیز کا بہتر ہو گیا؟ وہاں پہ تو پانی شانی نکل گیا. میرا تو خیال ہے کہ میری ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہوئی ہے، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں خود ان علاقوں کا دورہ کر کے ساتھ میں فوٹیجز بھی لے جاؤں، میں میڈیا کو بھی لے جاؤں. میں بھی شعیب کو کال کر کے کہوں شعیب بھائی ذرا میرے ساتھ چلیں، شعیب بھائی ذرا میرے ساتھ چلیں، ذرا بی بی کو کہیں کہ ذرا نظر کرم کر دیں. مان لے کہ آپ عوام کے ووٹوں پر نہیں آئی ہیں، لیکن عوام اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے. صرف ایک سیکنڈ، نہیں جنگ کی بات نہیں ہے، عوام کے پیسے کے اوپر. نہیں حسن بھائی، عوام کے پیسے کی بات ہے. یہ عوام کے پیسے کے اوپر آپ تشہیر کر کے، مطلب آپ نے پانی کی سبیل بھی لگائی ہے. محرم میں تو پیسہ عوام کا ہے لیکن تصویر اپنی لگائی ہے. آپ نے بریانی کا ڈبہ بھی تقسیم کیا ہے، چاہے وہ RDC کی طرف سے رہا ہے، کمشنر کی طرف سے کہا ہے، تو تصویر آپ نے اپنی لگائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا.
عوام میں آپ کو بتاؤں یہ وہی عوام ہے جس نے بریانی بھی آپ کے لوگوں سے کھائی, جس نے رکشے بھی آپ کے لوگوں کے پکڑے, جس نے پرچی بھی آپ کے کیمپوں سے لی اور جا کر ووٹ عمران خان کو ڈالا. اس لیے یہ بھول جائیں کہ عوام اس بات کو بھولے گی. آپ کہتی ہیں کہ اتنے سارے مسئلے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں ہے. اچھا اگر ہیں, آپ تو گراؤنڈ پر ہوتے ہیں. اگر ہیں بے شمار مسائل ہوں گے, اگر ہے تو پی ٹی آئی سو رہی ہے, وہ کیوں پارلیمنٹ میں جا کے اس پر آواز نہیں اٹھاتی؟ دیکھیں میں ایز اے چیف آرگنائزر میں اپنے پمفلٹس آپ مانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھانی چاہیے ان ایشوز پر جن کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی میرے لحاظ سے جو میرا فورم ہے وہ عوام ہے. میں نے جس چیز کو جس ماڈل کو اپنایا ہے, آپ کو تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں آپ کا کام ٹویٹ کرنا نہیں بلکہ پنجاب کا متحرک کرنا ہے. دیکھیں جی میں وہی متحرک کرنے کی طرف ہی آ رہی ہوں. میرے پمفلٹس میں آپ سے شیئر کروں گی. کیوں کر دیتے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, میں اپنے پمفلٹس آپ سے شیئر کروں گی, وہ سارے عوام کے مسائل کے اوپر ہیں. ہماری گلی محلے کی کیمپین ہے جو میں نے اپنے لوگوں سے تنظیمی میٹنگ کی ہے. میں نے ان سے صرف اتنا کہا آپ نے 10 گھر جانا ہے, مجھ سمیت ہر کسی کے اوپر یہ ہے کہ اس نے 10 گھر جا کر, لیکن روز کے جا کر لوگوں کو یہ بتانے کہ یہ آپ کے مسائل ہیں. جب عمران خان صاحب تھے تو یہ تھا, آج یہ ہے. تب قیمتیں یہ تھیں, آج یہ ہیں. تب یہ حالات تھے, اب یہ ہیں. تو ہماری تو اب اگلی کیمپین ہی عوام کے مسائل پہ چل رہی ہے. تو پھر پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ ہے, اگین میں عوام کے مسائل کی بات کر رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں جو گروپنگ ہے. کہ ایک تو میں نے آپ کا ٹویٹ کا رکھا, دوسرا وہ کہہ رہے میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں, کوئی اسے رد کر دے تو دیکھ لوں گا. یہ کیا آپ کو اس میں قیادت کا خوف ہے یا ان کا آمرانہ مزاج ہے کہ جو ہم کہہ رہے وہ ہوگا ادروائز وہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں تو اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ دیکھیں جب آپ کا فوکس صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہو, آپ کا فوکس پنجاب کو آرگنائز کرنا ہو, آپ کا فوکس پنجاب کو موبلائز کرنا ہو, تو میں اس بات کو سوچ ہی نہیں رہی, میں دیکھ ہی نہیں رہی. عالیہ آپا میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, میرے لیے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے لیے نا یہ باتیں میں نے اپنے 2007 سے لے کے اب تک بے شمار سیاستدانوں کو جیل جاتے دیکھا, ان کو اندر بھی جا کے دیکھا, باہر بھی آیا, لیکن جب ان کے لیڈر جیل میں ہوتے تھے تو کم از کم کہیں پر سیاسی سوچ بوجھ ان کی پائی جاتی تھی, کہیں پر سیاسی طرز عمل ہوتا تھا. میں اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بالکل دن رات میں نے دیکھا آپ خان کی رہائی کے لیے جان مار رہی ہیں, کمپین کر رہی ہیں, متحرک کر رہی ہیں, لوگوں کو پنجاب کو متحرک کر رہی ہیں. ایک تحصیل میں ہوتی ہیں, شام کو کسی دوسری ضلع کی تحصیل میں ہوتی ہیں. آپ اتنا کام کر رہی ہیں, لیکن جو آگے جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹویٹ نہ کریں, آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں, آپ کو مکمل طور پہ اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیا, خود جو مرضی پنجاب میں آ کے کرتے جائیں, خود جو مرضی فیصلے لیتے جائیں, تو پھر آپ کی محنت تو ضائع چلی جائے گی. اچھا سب سے امپورٹنٹ حسن بھائی جو میرے لیے, دیکھیں ہم میں سے کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یہ میری چوائس ہے. دس از مائی چوائس ٹو ڈو دس تھنگ, دس از مائی چوائس ٹو ورک فار اے کاز. میں نے ایک کاز کے لیے, پاکستان کے لیے کام کرنا چوز کیا ہے. اگر اس ملک پر کوئی احسان کر رہا ہے نا تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا لیڈر عمران خان کر رہا ہے, اور جو نقصان میرے جیسے لوگ تو صرف اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. تو جو نقصان کر رہا ہے پارٹی کا, دیکھیں دوسری بات, آپ نے مجھے دوسری پارٹی کی ایگزامپل دی, میں آج آپ کو 2-3 بیانات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. میں بڑی امپورٹنٹ اب بات کرنے لگی ہوں. جس وقت نواز شریف صاحب اور مریم بی بی لندن سے فلائٹ پر چڑھ کے آ رہے تھے اور انہوں نے ایئرپورٹ اترنا تھا, تو کوئی بھائی جان مال روڈ ہی گھومتے رہے تھے اور مال روڈ سے ہی واپس چلے گئے تھے. ان کا تو سگا بھائی تھا. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ, لیڈر اس کے اندر ہے اور پلیٹلیٹس گرے ہوئے ہیں, باہر کارکنی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھے کہہ دیا نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس پارٹی کا یہ حال نہیں ہوا, حالانکہ لیڈر جیل میں ہے, لیڈر کی بیوی جیل میں ہے,
پارٹی بقول سب کے پارٹی تو بالکل بکھری ہوئی ہے, اس کے بعد بھی سن لینا جی, نہیں ایک سیکنڈ, اتنے سارے کے باوجود سب ایک پیج پر آپ کہتے ہیں. دیکھیں میری ایک بات, سب ایک پیج پر, پہلے میری تو سن لینا, اس پارٹی میں امپورٹنٹ کیا ہے حسن بھائی؟ نہیں مجھے صرف نہیں, ایک نٹا دیکھیں میں اتنی امپورٹنٹ بات کرنے لگی تھی, اتنی امپورٹنٹ بات ہے وہ سارا آپ نے میرا, دیکھیں میں یہی فرق آپ کو بتانے لگی تھی. ایک موروثی پارٹی میں اور ایک وہ پارٹی, دو پارٹیوں کا فرق کیا ہے, نظریے کا فرق ہے. ایک وہ پارٹی تھی جس کے بھائی نے اپنے اقتدار پہ بھائی اور بھتیجی کے اوپر کر کے وہ نہیں پہنچا. ایک یہ پارٹی ہے کہ کارکن کہتے ہیں میں نے اپنے لیڈر کو, مطلب میں یقین مانے, میں آج آپ کو دل سے بتا دوں, ہمارے جن کارکنوں نے کہا نا, مطلب جو ہمیں یہ کہتے رہے, خدا کی قسم جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ یا مر جائیں گے یا خان کو واپس لے کر آئیں گے, انہوں نے جان دی. یہ پارٹی کہیں نہیں ملے گی آپ کو. فرق ہے 26 نومبر کو, اور وہ چلے گئے اور وہ شہید ہوئے جنہوں نے کہا ہم جان دیں گے خان کے لیے. میں ان کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, بڑا فرق ہے. یہ پارٹی آپ توڑ کیوں نہیں سکے؟ یہ پارٹی آپ نے لیڈر ہے جس کی آپ 2.5 سال سے آپ نے شکل ہی نہیں دکھائی لوگوں کو, جس کی آواز ہی نہیں کسی نے سنی, جس کا جھنڈا اٹھانے پر بھی پابندی ہے, جس کہ ہم جیسے لوگوں کو ہر وقت یہ ڈر ہے کب اریسٹ ہوئے. آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, جن کے پاس امپورٹنٹ پوزیشنیں بھی ہیں, وہ چاہتے, کئی مواقع ایسے آئے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر مذاکرات کر کے ان کو کسی پوزیشن پر ڈھال کر ان کو باہر لے کر آ سکتے تھے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اڈیالہ سے باہر آنے کی چابی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں, پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے ہاتھ میں. تو پھر یہ تحریک تو آپ کی ضائع ہوگی. نہیں, یہ آپ غلط. پھر تحریک کیسے کامیاب ہوگی جب عمران خان خود یہ چابی تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس ہے؟ یہی میں نے آپ کو بتایا. دیکھیں میں یہی بتا رہی ہوں نا, میں وہی جاننا تو چاہ رہا ہوں تحریک لیڈ بھی تو وہی کر رہا ہے نا, تحریک لیڈ بھی تو وہی کر رہا ہے, لیڈ بھی تو وہی کر رہا ہے. یعنی آپ کو وہ کہہ رہے ہیں 5 اگست سے شروع, ان کو وہ کہہ رہے ہیں 90 روز. اس کا انہوں نے مطلب وہ جو بالکل ڈائریکشن دے رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, کلیئر ٹویٹ ہے, کلیئر ڈائریکشنز ہیں, چابی بھی اسی کے پاس ہے, سیاست کا محور بھی وہی ہے, ڈیسیژن میکر بھی وہی ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ آپ عوام کے دلوں سے اس شخص کو, اس کی تصویر کو ہٹا کے, اس کی آواز کو ہٹا کر ہٹا سکتے ہیں, تو میں آج بھی یہ کہوں گی مشکل نہیں, ناممکن ہے. یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں, لٹرلی یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں, اور عمران خان صاحب یہ جنگ جیت چکے ہیں. آپ عمران خان صاحب کو کب رہا ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ سمجھنے والوں کے لیے اس بات میں بہت نشانیاں ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں, آپ اس شخص کو توڑ نہیں سکتے. اسٹیبلشمنٹس آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں اس میں ایڈ کر دوں, کیا لے سکتی؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں میری ایک بات سنیں, ملک سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. ایک شخص ہے جس پر پاکستانی عوام کا اعتماد ہے, ایک شخص ہے جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے, جس کے پیچھے عوامی حمایت ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں. ایگزامپل کیا ہے؟ ایک بیٹا ہو نا جو منشیات کرتا بھی ہو, تو ایک باپ ایک دفعہ نکالے گا گھر سے, دوسری دفعہ نکالے گا, تیسری دفعہ وہ اسے آگ کر دے گا. اور ایک شخص جو عوام کا نمائندہ ہے, جسے لا کر اس ملک میں خوشحالی بھی آ سکتی ہے, سیاسی استحکام بھی آ سکتے, تو خود فیصلہ کر لیں. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور ان کے سینئر رہنما بھی ہیں, وہ بھی یہاں پر ہے, تو پتہ چلا بہت مصروف ہیں, بہت کچھ مصروفیات ایسی جہاں پہ آپ کچھ وقت نہیں نکال پا رہی. تو ہم نے آپ کو کوشش کی کہ آپ کو تلاش کیا جائے, وہ کون سی مصروفیات ہیں ذرا بتائیے نا. پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے اس وقت کافی گراؤنڈ لیول پر ہم کوشش کریں ہیں کہ ہم متحرک ہوں. پنجاب میں جس وسطائیت کا, ظلم و جبر کا ہے سامنا ہمیں, تو
تو ظاہر ہے ہماری تھوڑی سی کوششیں یہی ہیں کہ ہماری جو تنظیم ہے, ہم تنظیمی اجلاس منعقد کر رہے ہیں, ہم باقی چیزیں کر رہے ہیں. آگے کے لیے جو 5 اگست کی خان صاحب نے ڈیڈ لائن دی ہے, بس ان کے لیے ہماری پوری یہ توجہ ہے. اور پچھلے میرا یہ خیال ہے کہ منڈے سے کافی زیادہ چیزوں کو, کیونکہ ہماری جو مین موبلائزیشن تھی, جو گلی گلی ہم نے مہم چلانی تھی, اس کا آغاز ہم نے سیٹرڈے کو کر دیا تھا. سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ اتنا سارا کچھ کر رہی ہیں, پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہیں, وہ یہاں پر آتے ہیں, لیکن وہ آپ وہاں موجود ہی نہیں تھی. تو سوالات تو کھڑے ہوئے, پھر آپ نے اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی کی. کہاں مصروف تھیں, کیوں پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر وہ دراریں پیدا ہو گئیں؟ میں آپ کو بتاؤں, میرے لیے یہ چیزیں بڑی ارریلیونٹ رہ گئی ہیں اور بہت چھوٹی رہ گئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ہماری سب کی توجہ, کیونکہ 5 اگست جس طرح سے خان صاحب نے کہا ہے کہ اس دن پیک ہونی چاہیے, تو میرا سارا فوکس اسی طرف ہے, ان چیزوں کی آپ طرف. وزیر کئی مصروف تھیں؟ میرے خیال میں حسن بھائی, میرا اس میں یہ ہے کہ میں تو اب کافی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ہم آگے 5 اگست کو ہی فوکس کریں, جو بھی چیزیں ہوئیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور باقی جو آپ بتا رہی ہیں کہ ان کو بہت ایکٹیو کر رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ سوال بار بار کلک کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر بھی وہ خود بھی سوال اٹھا رہے ہیں. چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ ملک, وہ وہاں پر کیوں نہیں تھی؟ ان کا استقبال کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کہاں غائب تھی؟ دیکھیں, کارکنوں کے لیے میرا ایک ہی جواب ہے, اور ان کے لیے میرا جواب یہی ہے کہ نشانہ بالکل اور فوکس بالکل سیدھا رکھیں. وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی. عالیہ حمزہ میٹر نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف, پاکستان تحریک میں کمپلیٹ کر لوں. جی عالیہ حمزہ میٹر نہیں کرتی. میٹر ایک ہی شخص کرتا ہے جو اس وقت تکلیف میں ہے, جو جیل میں ہے, جو 2 سال سے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے. ان کی اہلیہ, ہمارے قائدین, ہمارے کارکن جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں, یا ہمارے گجرانوالہ کے لوگ, یا ہمارے وہ لوگ جو 9 مئی سے جیلوں کے اندر ہیں, یا بے تحاشا وہ لوگ جن کے اوپر 9 مئی کے کیسز کی تلوار ہے. دیکھیں, عالیہ حمزہ آج کیوں امپورٹنٹ ہے کارکنوں کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے, کیونکہ جب بہت سے لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو عالیہ حمزہ نے پریس کانفرنس نہیں کی. یہ جس شخص کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, ایک میرے رب کا کرم ہے میرے اوپر, کارکنوں کی عزت ہے, اور میرے لیڈر کا اعتماد ہے. تو اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ مجھے صرف اس چیز پر فوکس کرنا ہے, مجھے اس چیز کی طرف دیکھنا ہے. جو میرا لیڈر اگر تکلیف میں ہے تو عالیہ حمزہ کی ذات کوئی میٹر نہیں کرتی, اور یہی میں کارکنوں کو کہوں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ ان کو آپ صرف خان کی رہائی کے لیے آپ کا مین فوکس یہی ہے, اور خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدامات آپ جس حد تک اٹھا سکتی ہیں اٹھا رہی ہیں. لیکن آپ نے جو ٹویٹ کیا نا, اس میں آپ نے کہا کہ میں تو ادھر ہی تھی, میں کون سی مصروفیات کہاں پر, ذرا مجھے بھی بتا دیں. تو وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہوا کیا, ایسا کیا ہوا؟ لیکن آپ کے اس ٹویٹ کے بعد کافی سارے پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما تھے انہوں نے آپ کو سیکنڈ کیا. حسن بھائی, میں اگین آپ کو یہی بتا رہی ہوں, میں نے اپنا ایک موقف رکھنا تھا, میں نے رکھ دیا, کیونکہ میں اپنے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں, امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ الگ الگ ڈیٹ اینٹ کی مسجد کیوں بنا کر؟ وہی آپ کو بتا رہی ہوں, امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو کوئی ایفرٹ کرے گا خان صاحب کے لیے, جو کوئی کرے گا کوشش, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کو نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے, اس کو نہ کسی ٹیگ کی ضرورت ہے. بار بار ایک ہی چیز ہے. دیکھیں, اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جن تکالیف سے گزر رہی ہے نا, پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جس تکلیف کے اندر یہ سب کچھ برداشت کرے اور ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, میری ذات پھر امپورٹنٹ رہتی ہی نہیں ہے. میں اپنی ذات کو پس پشت رکھوں گی. پہلے اپنے کارکنوں کا مفاد, اپنی پارٹی کا مفاد, اپنے ملک کا مفاد, پاکستانی عوام کا مفاد, اور وزیر اعظم عمران خان اور سیاسی قائدین کی رہائی, آئین اور قانون جس کے لیے میں اتنی لمبی لڑائی لڑ رہی ہوں, یا جمہوریت کی بحالی. دیکھیں, ایشوز میں ایک نان ایشو کو جتنا مرضی ایشو بناؤں, نہیں بنانا چاہیے. اور میں یہی بتا رہی ہوں کہ ڈسٹریکشن یہی ہیں, انہی کی طرف ہم نے نہیں جانا.
اس پارٹی میں وزیر اعظم خان کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی عہدے دار، نہ کوئی لیڈر. یہ پارٹی مشتمل ہے ایک وزیر اعظم خان کے اوپر اور نیچے کارکنوں کے اوپر. اور میں مائی سیلف از اے سیاسی پولیٹیکل ورکر جس پر مجھے فخر ہے، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اب گلی محلے میں نکلیں. میں نے جتنے بھی ویڈیو پیغامات دیے ہیں. آپ کی بات کو اگر دیکھا جائے، آپ کہہ رہی ہیں گلی محلوں میں نکلیں، کیسے نکلیں گے؟ میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر علیمہ خان صاحبہ کا اپنا گروپ چل رہا ہے، اور پھر دوسرا علی مین گنڈا پور صاحب کا اپنا انہوں نے گروپ بنا رکھا ہے. پنجاب میں آپ چلا رہی ہیں، پنجاب میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ زیادہ کنٹرول میں آئے، ہم اس کو لے کے لیڈ کریں. تو اس طریقے سے اتنے دراریں، اتنے گروپ. وہ کہتے ہیں تحریک کا آغاز ہو گیا. وہ پھر علی مین گنڈا پور صاحب نے تو قسم بھی کھائی تھی کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم عمران خان کو رہا کرا کے لے آئیں گے. یہ تو کوئی جمہوری رویہ یہاں پر نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ خان کو چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے. اچھا حسن بھائی، میں آپ ان چیزوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، ہماری ایک لیڈرشپ تھی، ٹاپ لیڈرشپ تھی. کیا ہوا؟ جس نے خان کو چھوڑا وہ زیرو ہو گیا. بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے. اس کو عوام نے چھوڑ دیا. جو خان کے ساتھ کھڑا ہوا، چاہے وہ کسی بھی لیول کا تھا، عوام اس کے ساتھ جڑ گئی. عوام نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا. یہ بات سمجھنے کے لیے، مطلب مجھے لگتا ہے کہ جب سیاست کا کوئی کیس اسٹڈی بنے گی نا تو پاکستان تحریک انصاف بنے گی. اس لیے پاکستان تحریک انصاف بنے گی کہ ایک پارٹی کو آپ نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی، پوری طرح سے کوشش کی. آپ نے پوری ٹاپ لیڈرشپ کو جس طرح سے بھی، میں آپ کے سوال کی طرف یاد ہوں، نہیں سیپریٹلی آپ دیکھیں نا، میں وہی بتانے لگی ہوں، میں آپ کو وہی بتانے لگی ہوں. بیسیکلی یہ جو ماڈل اب آ گیا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا یا پولیٹکس کا، یہ ماڈل اب ہمیں سمجھنا پڑے گا. یہ ماڈل ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک پارٹی کا آپ نے نشان لے لیا، ایک پارٹی کے لیڈر کی تصویر نہیں دکھ سکتی، اس کا نام سن لیں نا، اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، پھر بھی آپ اس کو مائنس کر سکے. نہیں وہ کیوں؟ میں ایک سیکنڈ، مجھے ایک بات ہے نا، پہلے مجھے ایک بات، آپ اس کو مائنس کر سکے. بیسیکلی اب اس ماڈل کو سب کو سمجھنا پڑے گا. یہ ماڈل یہی ہے، یہ ماڈل یہی ہے، اور یہ ماڈل اب یہی رہے گا. آپ کو پالیٹکس میں بڑے بڑے الیکٹیبلز کے مقابلے میں کھمبے کھڑے ہوئے اور جیت گئے. نہ کسی کو وہ پاکستان جس کا ہم یہ کہتے تھے لٹریسی ریٹ کیا ہے، وہاں پر لوگوں نے ڈھونڈ کر عمران خان کے کھمبے کو ووٹ دیا. وہ کہتے ہیں 5 اگست آریہ پار فیصلے کا دن، کیا کریں گے اس دن؟ دیکھیں، ہماری جو سفارشات تھیں، جو میں نے 2 ریجنز کی میٹنگ کی، میں نے کل ساری پریزیڈنٹس کی ایک میٹنگ کال کی گئی تھی. ہمارے جو پریزیڈنٹ کی میٹنگ تھی سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ، میں نے بالکل پنجاب کی طرف سے جو میں نے دیکھا میں نے ان کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے یہی کہا اوپن الفاظ میں، جو لاہے عمل ہم آپ کو اپنی سفارشات دے رہے ہیں، جو لاہے عمل آئے گا اس لاہے عمل کے پیچھے آپ ہمیں کھڑا پائیں گے، پوری تندہی کے ساتھ، پورے دل و جان کے ساتھ. اس کیس کے اندر ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات یہ ہے کہ اگر عالیہ حمزہ کھڑی ہوگی تو عالیہ حمزہ کے ساتھ ساری سینئر لیڈرشپ کو اس جگہ کھڑا ہونا ہے. بس ہمارے پیچھے کارکن خود کھڑا ہوگا. اور میری جتنی کیمپین آج تک چلی ہے اس کے اندر میں نے یہی کہا ہے کہ پہلے ہمارے پارلیمنٹیرینز، ٹکٹ ہولڈر، تنظیمی عہدیدار، اس کے بعد کارکن. تو 5 اگست یا 90 دن، اتنی پارٹی کے اندر کنفیوژن کیوں ہے؟ دیکھیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو پیغام خان صاحب کی طرف سے آئے گا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے 5 اگست تو اس کا مطلب ہے 5 اگست. میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، اس پارٹی کا لیڈر، اس پارٹی کا قائد، اس پارٹی کا چیئرمین، اس پارٹی کا پیٹرن ان چیف، اس پارٹی کا وزیر اعظم، وہ قیدی نمبر 804 ہے، وزیر اعظم عمران خان ہے. وہ جو حکم دے گا
ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف پنجاب منوان عمل کرے. تو کیا کریں گے؟ مطلب کہ 5 اگست کو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں تحریکیں اگر آپ دیکھیں نا ماضی میں بے شمار طریقے یہاں پہ 1970 میں بھی 71 میں بھی اور پھر باقی تحریکیں جو بڑی کامیاب ہوئیں اور پھر اس کے بعد پاکستان میں اگر دیکھیں تو کئی تحریکیں تو وہ کامیاب ہوئیں جن کو مکمل سپورٹ تھی اور پھر وہ کامیاب ہو سکیں. آپ کا تو لیڈر جیل میں ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹھیک ہے وہ انہی کے سر پہ چڑھ کر آئے پھر ان کے اگینسٹ ہو گئے, اب وہ بہت زیادہ لائن انہوں نے لے رکھی ہے, لیکن اس سارے تناظر میں آپ کو بیک اپ کہیں سے کچھ سپورٹ حاصل ہے یا آپ خود ایک تحریک مل کر کریں گے؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک کیسے کامیاب کریں گے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں, بالکل ہمارے ساتھ سپورٹ ہے, ایک اللہ رب العزت کی سپورٹ ہے اور نیچے عوامی حمایت ہے. عوامی حمایت سے بڑی کوئی حمایت نہیں ہے. اگر میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھوں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مجھے کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی اور اس کے بعد پاکستانی عوام کے منتخب نمائندوں کی. تو منتخب نمائندہ تو آپ نے جیل میں بٹھایا ہوا ہے. تو آپ کے جو باقی منتخب نمائندے ہیں, دیکھیں ابھی میں ہمارے ساتھ عوامی حمایت ہے, ان کی حمایت ہے کہ ہم آج بھی گلی محلے میں نکلیں تو عوام ہمارے ساتھ جڑ جاتی ہے. کوئی جلسہ کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکے. مشکل وقت میں ایک سیاسی طرز عمل اپنانا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اپوزیشن جماعت کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ سارے تناظر میں کے پی سے لے کر پنجاب اور دیگر خاص اور فیڈرل میں بھی کہیں پر سیاسی طرز عمل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا, سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں, سیاسی طرز عمل کو میں ڈیفائن کر دیتی ہوں. سیاسی طرز عمل کیا تھا ہمارا؟ سیاسی طرز عمل ہمارا یہ تھا کہ آپ ہمارے نامینیشن پیپرز کھینچ لیں, مجھ سمیت. میرے لائر کو اریسٹ کر لیا گیا سب کے سامنے. اچھا جی, ہمیں کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی, ہمارا نشان لے لیا گیا. ہم سیاسی میدان سے نہیں بھاگے بلکہ ہم نے سیاسی میدان جیتا. سیاسی طرز عمل یہ تھا کہ ہم 170 سیٹوں پر جیتے تھے, 180 سیٹوں پر, اور سنگل لارجسٹ الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹی تھے. اس کے باوجود آپ نے ہمیں جس طرح سے بھی ہرایا, فارم 47 بنائے, جو بھی کیا, ہم اپوزیشن میں بیٹھے. آپ نے ہماری مخصوص نشستیں تک لے لیں. الیکشن ٹریبونلز کے اندر اپنے, میں کہنا نہیں چاہتی کیونکہ میں تو خود اپنے جج صاحب کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہوں, آپ نے کن ججز کو, ریٹائرڈ ججز کو, پی سی او ججز کو لگایا. ہم پھر بھی الیکشن ٹریبونلز میں ہیں, ہم پھر بھی اپنی آئینی قانونی لڑائی لڑے ہیں. 26th امینڈمنٹ کے بعد پورا نظام عدلیہ کا آپ نے پیک اپ کر دیا. اس کے باوجود بھی انہی عدالتوں کے سامنے ہم دن رات پیش ہو رہے ہیں. ہم جیل, عدلیہ, ہر کام ہم کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں, ہم جلسے کی اجازت لیتے ہیں, باقی ساری پارٹیز کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت ملتی ہے, ہمیں نہیں ملتی. بائی الیکشنز, کس وقت ہماری پارٹی بائی الیکشن سے دور رہی جبکہ ہمیں پتہ تھا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا. 17 جولائی کا ریزرو سیٹ کا فیصلہ آیا ہوا, آپ نے ہمیں سیٹس نہیں دی. اس کے باوجود بھی ہم نے دوبارہ ایک قانونی لڑائی لڑی. سینٹ کے الیکشن سے لے کر, ہماری سیٹوں کے قبضے سے لے کر, ہمارے ووٹوں کے قبضے سے لے کر, سمڑیال کے الیکشن سے لے کر, کیا سمڑیال سیالکوٹ میں ہم نے آپ کو پرامن ریلی, پرامن جلسہ نہیں کر کے دیا؟ پرامن طور پر ہم آر او آفس کے باہر نہیں بیٹھے رہے. اور کس کو سیاسی طرز عمل کہیں گے؟ ایک سیکنڈ, نہیں, حسن بھائی ایک سیکنڈ. ہم پرامن طور پر کے پی کے سے چلے, ڈی چوک پر پہنچے. ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم تو نہتے تھے, گولی تو ہم پر چلی. کس عمل کو آپ ہمارے غیر سیاسی کہتے ہیں؟ چلیں آپ اس کی بات کریں. احتجاج, پرامن احتجاج, پرامن جلسے, پرامن پروٹیسٹ. اس سے پہلے کوئی ڈیل ہم نے ہوئی کیا تھی؟ کیا؟ اس سے پہلے کوئی ڈیل ہوئی تھی
کہ کہاں تک جانا ہے, کہاں تک پروٹیسٹ کرنا ہے, جب بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہے تھے. دیکھیں جی, میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں, میں تو جی سیدھی سادی ایک سیاستدان ہوں, مجھے کہاں پتہ اور ڈیلز کا یا کیا. 16 مہینے کی جیل کے بعد آپ لوگوں کے سامنے نکلی ہوں, روز عدالتوں میں پیش ہوتی ہوں, روز گھر کے باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے, روز FIRs ہوتی ہیں. جو ڈیلز ہو رہی ہوں ان میں لوگوں پہ گولیاں چلیں گی. آپ اتنا کچھ کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے, نہیں لوگوں پہ گولیاں چلیں گی. 5 اگست کو تحریک کو کیسے کامیاب کر سکیں گے؟ دیکھیں حسن بھائی, کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتی ہیں نا عوام کو کہ ہم نے تحریک کو لے کے چلنا ہے خان کی رہائی کے لیے, 3 چیزیں جو مسٹ ہونا چاہیے. ایک یہ کہ آپ کو سیاسی طرز عمل جو جمہوری ہے اس پہ جانا چاہیے. آپ کے لیڈر سابق پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا جمہوری انداز آپ کو نظر آتا ہے کہیں پر, یا آمرانہ آپ کو انداز نظر آ رہا ہے. اور پھر دوسرا, ایک تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. دوسری چیز سفارتی محاذ, آپ پہلے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے, اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے بات چیت کریں گے, پھر کوئی ملاقات, کبھی انڈائریکٹلی وہاں پر باتیں جا رہی ہیں. ایوان میں اگر آپ کے پارلیمنٹیرین موجود ہیں آپ کی پارٹی کے, تو وہ اس طرح آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, تو تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ اچھا پہلی چیز آپ یہ بتا دیں, دیکھیں ہم سے بڑھ کے کس کا جمہوری عمل ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم خان سب سے بڑھ کے کس کا ایک شخص آپ کمپیئر کر لینا. آپ تو پولیٹیکل سائنس کے خود اسٹوڈنٹ رہے ہیں, ایک آپ نے حکومت دیکھی ہے. اگر میرے لیڈر کے پلیٹلیٹس نہیں گر رہے, اگر اس کو مچھر نہیں کاٹ رہے, اگر اس کی طبیعت نہیں خراب ہو رہی, اگر وہ ویل چیئر پر نہیں آ رہا, باقیوں کو آپ دیکھ لیں. یہاں حکومتوں سے نیچے آتے ہیں تو علاج کے لیے باہر بھاگ جاتے ہیں, یا دماغ کا کوئی مسئلہ چل جاتا ہے, یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہسپتالوں میں بھاگ جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی, وہ تو کہہ رہے میں تو جمہوریت کے لیے بیٹھا ہوں, وہ تو کہہ رہے میں آئین اور قانون کے لیے بیٹھا ہوں, وہ تو کہہ رہے میں پاکستان کے لیے بیٹھا ہوں, وہ تو کہہ رہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے ڈیل نہیں کروں گا. وہ آپ سے کیا مانگ رہے؟ آپ نے اس پہ 24 میں سے 22 گھنٹے آپ ایک تنگ و تاریک سیل کے اندر, موت کی چکی کے اندر اس کو رکھتے ہیں. اس کی بیگم 2 دفعہ بے ہوش ہوتی ہیں, آپ فرسٹ ایڈ بھی نہیں دیتے. اب جب تحریک چلنی ہے تو یہ فرمائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے, بیرسٹر گور خان صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے, تو کس کا بیان یا کس کی طرف سے ڈائریکشن آپ اس کو کہتی ہیں یہ گڈ ہے, ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب تو جو بھی بیان آتا ہے آپ کے سامنے, بہنوں سے جو بات آ رہی ہوتی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ وہ بالکل 100% صحیح ہوتی ہے, اور ہمارے کارکن, ہمارے لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. دیکھیں جو یہ والا سوال ہے, میں اس کو ایک اور طرح سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. میں جب جیل کے اندر تھی, شاید میری فیملی کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میرے جیل میں جانے سے پہلے میری بیٹی نے میری کیمپین کی, میرے ہسبینڈ, میرے فادر نے میری عدالت کو دیکھا, اور وہی لوگ میرے بہاف پر سارے پیغام اور بیانات دیتے تھے. اب میں نہیں تھی تو ظاہر ہے میری بچیوں کو باہر نکل کر وہ ساری ذمہ داری نبھانی پڑی. لیکن جس دن سے میں جیل کے باہر آئی, کسی نے بھی میری فیملی کو دوبارہ, نہ فیملی نے کوئی کانٹیکٹ رکھا, نہ پولیٹیکلی انگیجڈ رہے. دیکھیں یہ وہ تکلیف ہے جو آپ کی فیملی اٹھاتی ہے. جو شوکت خانم کے خاندان نے پاکستان پر ان کا قرض ہے نا, وہ کسی کا نہیں ہے. علیمہ آپا ہو جائیں, ڈاکٹر نورین ہو جائیں, نورین آپا ہو جائیں, ڈاکٹر عظمیٰ ہو جائیں, یا بشرا آپا ہو جائیں. بشرا آپا نے ایک باوفا بیوی کا کیا کیا اس خاتون پر الزام نہیں لگائے. میرے خیال میں جتنے گھٹیا الزامات ان ایک خاتون پر لگے, اس کے بعد بھی وہ عورت ڈٹی ہوئی ہے. وہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کی ویکنیس نہیں بنی, ان کی طاقت بن کر سامنے آئی, اور ایک باوفا شعار بیوی کے طور پر ہم نے ان کو دیکھا. اسی طرح ان کی بہنیں, نورین آپا کے جو بیٹے جس طرح سے ملٹری کسٹڈی میں. سو ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ جتنی باتیں کرتی ہیں, ایک بہن کی تکلیف, ایک بہن کا کرب آپ کو نظر آتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کارکن اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کا عزت احترام رکھتے بھی ہیں. تو ہمیں بالکل وہ ہے کہ جو وہ پیغام لے کر آئیں گی, انشاءاللہ پارٹی کیا, ہم سب کیا ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اس تحریک کے آگے چلیں گے بھی, اور ہم بوجھ بھی اٹھائیں گے اس تحریک کا انشاءاللہ تعالی.
خیبر پختونخوا کی حکومت کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہے اور ان کو مزید کہاں کہاں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اگر چاروں صوبوں میں کمپیریزن کیا جائے تو خیبر پختونخوا جو ہے وہ کارکردگی کے لحاظ سے ٹاپ پر ہی ہے، لیکن بہتری کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے. ہمیں عوام نے جو یہ تھرڈ کنزیکٹیو ٹرم دی ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا ہم پر بہت حق ہے. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ عوام کا بہت حق ہے اور ہمیں بہتری کرنی چاہیے. خیبر پختونخوا کے خود وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ بندر بانٹ اور پتہ نہیں کیا کیا معاملہ چل رہے ہیں. یہاں پہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں خود، وہ ایک بہتری کی گنجائش کہاں نہیں ہوتی، بھی بڑھنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. بلکہ جو گورنر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ تو ڈیرہ اسماعیل خان میں تو جا ہی نہیں سکتے، شام کے ٹائم پہ وزیر اعلیٰ جا کے دکھائے. دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ کی سیٹیں ہیں نہیں، پورے ملک میں آپ کی سے ہے نہیں. سندھ کے اندر آپ ایک قبضے کی سیٹوں پر حکومت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بیسس پر کوئی گورنر بن جائے. ایک سیکنڈ حسن بھائی کوئی گورنر بن جائے اور اس کے بعد پھر کوئی ایسی باتیں کرے اور اس کے بعد آپ آگے سے ایسی بھی باتیں کریں کہ آپ کی کوئی سیٹیں نہیں اور آپ کہیں جی ہم سینٹ پر اتنی چیزیں کر کے دکھائیں گے، اور دن رات آپ الیکٹڈ ایک جو بھی ہیں، ہم عوام کی حمایت سے آئی ہوئی حکومت ہے. ہمارا فیصلہ خیبر پختونخوا کی عوام نے کیا ہے، کچھ تو ڈیلیورنس ہم نے دی ہے نا کہ تھرڈ کنزیکٹیو حکومتیں آپ کی طرح چوری کی سیٹوں پر ہم نہیں آئے ہوئے. خیبر پختونخوا حکومت آپ نے کہا ٹاپ پہ، کوئی میں نے کہا کمپیریزن کریں، کوئی 5 کارنامے خیبر پختونخوا حکومت کے. صحت کارڈ وہ ان کا سب سے آگے، وہ پچھلا چل رہا ہے. نہیں ایک منٹ، نہیں میری ایک بات سنیں تو اس کی کنٹینیوٹی نہ چل تو پنجاب میں بھی رہا تھا نا. صحت کارڈ آ گیا، دیکھیں جی نہیں صحت کارڈ سے بڑی کیا، میری ایک بات سن لیں. نہیں آپ مجھے ایک بات بتا دیں، یہاں پر تو ایک ڈسپرین کی گولی نہیں ہے، آپ نے 11 لاکھ کا صحت کارڈ، چلیں ہمارے اس میں اپنی تصویر لگا کر ہی کر دیتے ہیں. اس کے بعد کمپیریٹیو انالیسز آیا ہے اسکول سے باہر بچوں کا. پنجاب میں 35 سال سے حکومتیں ہیں. پنجاب کو تو آپ کہتے ہیں بالکل نالائق گورنمنٹ ہے. ابھی پختونخوا حکومت کا موازنہ نہ کریں. میں یہی تو بتا رہی ہوں نا پختونخوا کے 5 کارنامے. بھائی جی یہی تو میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، یہی تو میں بتا رہی ہوں. یہاں پر آپ کا شارٹ فال آتا ہے، وہاں پر ہم آپ کو سرپلس بجٹ دے رہے ہیں. آئی ایم ایف پہ آپ معاہدہ، ایک سیکنڈ، یہاں پر پنجاب حکومت بھائی جی 150 ارب کا سرپلس بجٹ دیا ہے آپ کی کے پی کے حکومت نے، اور اس کی بیسس پر آپ آئی ایم ایف کا معاہدہ کر رہے ہیں. باقی سارے صوبوں میں آپ لاس میں جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے وہ دیکھیں، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ نے ہمارے وفاق کے پیسے نہیں دینے، ہم آپ کو سرپلس میں کر کے چیزیں دے رہے ہیں. تعلیم کے اس میں سب سے جو بہتر وہ آ رہے وہ کے پی کے کا آ رہا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی چیزوں پر آپ فوکس دیکھیں ایک ہی حکومت کا ہے. یہ کرنا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہاں پر ہم نے یہ کہا کہ ہماری تشہیر کے اوپر جس نے سوال اٹھایا، میرے جیسے لوگوں نے عدالت میں چلے گئے تو آپ بل لے آئے. کہاں پر آپ نے کہا تحریک روکنے کے لیے ہم ایک گنڈا پولیس بنانے لگے ہیں. دیکھیں سوچیں ساری چیزیں. حسن بھائی ہمارا صوبہ ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وہ 5 چیزوں پہ میں نے تو بتا دیا آپ کو، ساری چیزیں بتا دی ہیں. بہتر تعلیم، بہتر صحت، آپ کے بجٹ کے لحاظ سے ساری چیزیں. میں لوگ رول رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے ہمارا علاج معالجہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ ادویات مل نہیں رہی. حسن بھائی اب پنجاب کی باتیں تو نہ وہاں پر کریں جہاں پر 20 بچے، آپ نے نشاندہی کرنی، آپ نہیں 20 بچے ایک آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے. کوئی ایک کیس مجھے وہاں کا آپ ایسا دکھا دیں خدا نہ خواستہ. نہیں ایک سیکنڈ، ابھی پہلے ایک بات پر آ جائے نا. پہلے سوات میں کیا ہوا بھائی جی، پہلے صحت پر آ جائے نا. وہ تو میں آ رہی ہوں، میں اس پر تو بات کروں. یہ تو نجی ہاسپٹل کا مسئلہ تھا، اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا. ایک منٹ، ان کا کام تھا کہ وہاں پہ نجی ہاسپٹل کو اگر لائسنس دیا تھا تو اس کو چیک کرتے، اس کی مانیٹرنگ کرتے. یہ چلے اس حکومت کی غلطی نہیں، آپ کہتے ہیں پہلی بات تو اس حکومت کی نہیں. چلیں یہاں پر ایک منٹ، ابھی صحت کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ کے لاہور کے ہسپتالوں میں ابھی تو بارشیں ہو گئی ہیں تو پانی پورے وارڈز میں بھرا ہوا ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو وارڈ سے پانی نکال رہے ہیں.
اس کے علاوہ پنکھے جب گرمی تھی تو گھروں سے پنکھے لے جا کر پی ٹی آئی لوگوں نے کو ایک بھی پنجاب کے ہاسپٹل کی ویڈیو شیئر نہیں کی کہ جہاں سے عوام پانی میں نے خود شیئر کی ہے, میں نے خود شیئر کی ہے, میں نے خود شیئر کی ہے. نا ابھی ایک سیکنڈ نا, پہلے آپ صحت کا ہی کمپیریزن کر لیں نا. ایک ایسی ویڈیو مجھے خیبر پختونخوا کی نکال کر دے دیں جو میں میں تو آپ یہ ویڈیو ٹو ویڈیو کمپیریزن کریں اب ویڈیو ٹو ویڈیو. نہیں ایک سیکنڈ بھائی جی ایک سیکنڈ, میں ویڈیو آپ کو فراہم کروں گی, درست ہوں گے. نہیں میں 3 چیزوں کی آپ کو ویڈیو فراہم کروں گی. صحت کی آپ نے بات کی, میں 3 چیزوں کی, میں ابھی دور ہی نہیں جاتی, میں لاہور پر بیٹھی ہوں, میں پاک پتن بھی نہیں گئی, میں لاہور پر بیٹھی ہوں. ہسپتال کے کوریڈورز کے اندر کیا ہسپتال کی وارڈ کے اندر اتنا پانی ہے, میں ویڈیو دوں گی آن پروف. ابھی اسی پوڈ کاسٹ میں چلا. وہ کتنی دیر نکلی؟ نہیں دیر میں نکلا بھائی جی, دیکھ لیجیے. اگر نہیں نکلا تو اس سے حکومت کی ذمہ. میری ایک بات سنیں, آیا کیوں؟ مجھے ایک ایسی ویڈیو خیبر پختونخوا کی بہت اچھی بات کی. نہیں سن لینا, ایک سیکنڈ ابھی تو پہلے بات تو کمپلیٹ. اتنا جذباتی تو پنجاب والے خود نہیں ہوتے ہوں گے, نہیں حکومت والے. سن لینا, آپ کہہ رہی ہیں دوسری ویڈیو آپ نے مجھے کہا ابھی پہلے میری آپ نے کہا جی پنکھے لے جانے والی, وہ بھی میں ویڈیو آپ کو بھیج دوں گی. تیسری ویڈیو کہ جی ایک ڈسپرین کی گولی نہیں ہے, وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے. ایسی ہی 3 ویڈیوز مجھے خیبر پختونخوا کی پرانی تاریخوں میں, نہیں تو میرے انٹرویو کے بعد بن ہی جائیں گی. ایک سیکنڈ نا جی, نہیں اب تو بن ہی جائیں گی نا. اچھا ایک سیکنڈ نہیں ابھی مجھے ایک سیکنڈ. اگر ان کے اتنے مسئلے ہیں تو اس حکومت کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. مان لیا بھائی جی, پنجاب حکومت آپ کہتی ہیں انہوں نے غلط ہے, برباد کر دیا. بھائی جی اگلی بات پر آ جائیں نا. اب سوات ٹو آ جائیں تھوڑا سا پنجاب کی طرف. سوات کی ساری ویڈیوز سب نے دیکھی. جو قصور ہے ان لوگوں کے لیے جو بھی ہونا چاہیے تھا, پروویژن ہونی چاہیے تھی, ایسے حادثات کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا. یہاں پر جو سیلابی صورتحال کے بعد جو سارا کچھ آیا, کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, سیلابی صورتحال میں کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. آج کا جو ہمارا عوامی اجلاس ہوا ہے, ہمارے جتنے نمائندے وہاں پر تھے انہوں نے فگرز کے ساتھ پیش کیے, اتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, 100+ کیجویلٹیز ہوئی ہیں نا. اب مجھے ایک بات بتائیں, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ میں جس کی طرف اس ایک واقعے کو ہم نے اس پر مان لیا. میں تو ابھی میں نے اس ایک واقعے کا, اگلی بات میری سن لینا, میں نے کہا ہم نے تو مان لیا کہ ہمیں بہتری کی گنجائش ہے اور کرنا چاہیے. ایک جان کیا, ایک زخم بھی کسی انسان کو لگے نا, اس کی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. وہ تو ہماری سن لینا جی, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس معاملے. دیکھیں آپ میرے سے میرا سوال کا پھر وہی بات ہے, آپ مجھ سے جس کا بھی لیں گے میں جواب نہیں دوں گی. وہ میرا ایک ہی یعنی آپ نے ٹیپ چلے گی. بات نہیں کرنی. نہیں میں نے آپ سے کہا میری ایک ہی ٹیپ چلے گی, جس کے بارے میں بھی سوال کریں گے میں کہوں گی اس کو ایکسپلین کرنے دیں اس نے کس تناظر میں کیا. راجہ صاحب کو ایکسپلین کرنا چاہیے, وہ اتنا کام کر رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی, ان کی بات بھی وہ خود بتائیں گے, میرا نہیں ہے. انہوں نے کس تناظر میں بات کی, گروپ بن گئے, لیما خان نہیں چلے چھوڑے نا جی. اب دیکھیں نا, آپ کے پی کے پر آئے نا, مجھے بتا دیں نا کسی کا نہیں, کسی کا گروپ نہیں ہے, کسی کا گروپ نہیں ہے, کسی گروپ کا ہے ہی نہیں جی. ہمارے تو ایک ہے خان, ایک ہے تو ہم ایک ہے. خان کے لیے سارا کچھ بھول گئے ہم. خان کے اوپر ہماری ساری انا ہر بات چھوڑ دی ہم نے. اب دیکھیں اتنی امپورٹنٹ بات آپ نے مجھے بلوا دی. اگلی باجی کیا کرتی ہیں, کوڑے کا ڈرم ہو یا مینٹل ہسپتال ہو, اس کے اوپر اپنی تصویر, اپنا نام. کوئی ایک آپ مجھے ایک جگہ, ایک سبیل, ایک بریانی کا ڈبہ جس پر سی ایم صاحب نے اپنا نام, اپنی تصویر لگائی ہو, کوئی ایک چیز. ہم نے تو صحت کارڈ پر لال اور گرین وہ کیا تھا نا, تو اس پر بھی اعتراض تھا, تو ہم نے مانا کہ صرف پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے. عوام کا پیسہ ہے, عوام پر استعمال ہو رہا ہے, کسی کے گھر سے نہیں آیا ہوا. دیکھیں سوچنے کی باتیں ہیں, ساری باتیں سوچنے کی ہیں. اتنا کام کر رہی ہیں, اتنا پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. کیا میری پارٹی ہے؟ بہت اچھا مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ سٹینڈ کر رہی ہیں. مجھے سٹینڈ کرنا چاہیے.
میں لیکن اپنے آپ کے سینئر رہنماؤں کو چلیں بھی اب چاہیے آپ نا وہ اسی آپ کے پر آ ساتھ کھڑے جائیں ہوں. گے، آپ اسی پر آ جائیں گے. میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، میرے لیے میرا لیڈر میٹر کرتا ہے. دیکھیں اگین بات وہی ہے، جو مرضی کہہ لیں گے. دیکھیں میرے گھر کی باتیں میں گھر میں رکھوں گی، میں گھر میں 100 باتیں آپ کروں گی، پنجاب میں، لڑائی کروں گی. آپ پنجاب کے کہتی ہیں 26 معطل بھائی اراکین. جی اب تو میرا گلا بھی تھک گیا ہے. صرف یہ مجھے بتا دیں 26 معطل اراکین، کیوں پھر یہ ایک طرف یا تو سٹینڈ لیتے، بند کمرے میں بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، میں اپنے ان 26 اراکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اگر کوئی ان کا ایگریمنٹ آ گیا کہ ہم ایسی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، آئندہ یہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں میں گے، تو آج پھر آپ کو بتا رہی ہوں، میں ابھی یہاں پر بیٹھی ہوں، میں اپنے 26 اراکین کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. دیکھیں لینگویج کی بات ہم کبھی نہیں کرتے، لیکن پروٹیسٹ کرنا آج تک کس بجٹ کے دوران، کس تقریر کے دوران پروٹیسٹ نہیں ہوا؟ خود اسپیکر صاحب کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، وہ اسپیکر کے ٹیبل کے آگے چڑھ کر احتجاج کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس پر اقدام ہونا چاہیے. جو سٹینڈرڈ آپ کے لیے احتجاج کا تھا وہی ہمارے اراکین کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ ہمارے اراکین کو، ہم کہیں یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں احتجاج کریں، پالیسیز پر بات کریں. گالم گلوچ پی ٹی آئی کا کلچر ہی پریس نہیں کانفرنس کر رہے تھے، لمبی لمبی انہوں نے پریس کانفرنس کی. ہے. دیکھیں ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا غلط کیا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، ریفرنس لے کے جاؤں گا. دیکھیں میں یہی سمجھتی ہوں کہ ان پر بڑا پریشر تھا، میں یہی کہہ سکتی ہوں. انہیں بڑی ڈانٹ کہیں سے پڑی ہوگی کہ صبح صبح اتنی لمبی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اتنی چارج شیٹ دے دی ہوگی. کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ کر کے انہوں نے اپنے قد کاٹ کو کم کیا ہے. آپ جمہوری روایات کو آپ نے دبانے کی کوشش کی ہے. شاید کچھ چیزوں کے ان کے رویے یہ تعین کریں گے کہ آپ کیا آگے کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ جمہوریت کا، آزادی رائے کا گلا گھونٹ چکے ہیں؟ کیا آپ اس پر ایک ایک بندے نے ضرور آ کر مہر لگانی ہے؟ ضرور اگلے نے یہ بڑھ کر بتانا ہے کہ میں پچھلے سے بڑا چیری بلاسم ہوں. بالکل صحیح. بہت شکریہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. تھینک یو جی. انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی تحریک کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور کس طریقے سے سب مل کر خان کی رہائی کے لیے اقدامات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک